بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں نذیر احمد غازی آپ کا میزبان حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب، اور آپ ان کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، چونکہ اب جو شب آنے والی ہے وہ شب 27ویں کی شب ہوگی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر. زیادہ بزرگان دین نے اسی کے بارے میں فرمایا. صحابہ کرام کی احادیث مبارکہ سے بھی لگتا ہے کہ یہ جو طاق راتیں آخری عشرے کی، ان میں سے زیادہ تر جن بزرگوں نے یہ رات پائی، اکثر نے 27ویں کی شب کو پایا. آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر کی اہمیت، فضیلت اور مسنون اعمال جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. میرے آج کے مہمان میرے ساتھ ہیں پروفیسر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، معروف اسکالر ہیں ہمارے ملک کے. ان کے ساتھ پروفیسر محمد نواز درویش صاحب، اسم با مسمہ، یہ نام کے بھی درویش ہیں اور اعمال کے بھی درویش ہیں. پہلے بھی میں ان کا بڑا تفصیل سے آپ کو تعارف کرا چکا ہوں. اور وقفے میں مجھے جوائن کریں گے ہمارے ملک کے معروف اسکالر جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب. ناظرین کرام، یہ آج کی رات بڑی اہمیتوں کی حامل ہے. یہ رات وہ ہے جب جبریل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ
اس زمین پر ان کا نزول ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور 4 ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں۔ پہلا جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لہرایا جاتا ہے، پھر گنبد خضرا پہ لہرایا جاتا ہے، اس کے بعد بیت المقدس پہ لہرایا جاتا ہے، اور پھر کوہ طور پہ لہرایا جاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات کو ایک رات عبادت کرنے سے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق آتا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور صحیح نیت سے اس رات عبادت کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات عطا کی رات ہے، یہ رات شفا کی رات ہے، یہ رات برکات کی رات ہے، یہ رات رحمتوں کی رات ہے، یہ رات فضیلتوں کی رات ہے، اور یہ اپنا کشکول جو تمنا ہے وہ آگے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی رات ہے، اور تمناؤں کے کشکول اس رات کو بھر جاتے ہیں۔ جو صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کریم ہیں، وہ اس کسی کو واپس خالی نہیں لوٹاتے۔ جو جس کی آرزوئیں تمنائیں ہیں اس رات کو ان کو جاگنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، اس میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے مفسر کبیر جن کو کہنا چاہیے، حضرت امام رازی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لیلۃ القدر کے 9 الفاظ ہیں اور 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، تو 9 × 27 بنتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 27 کی شب بنتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا اس رات کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 7واں دن بنتا ہے آخری عشرے کا، 27 کی جو رات ہے۔ تو یہ جو 7 کا عدد ہے یہ اللہ تعالیٰ کو طاق بہت پسند ہے، اور یہ طاق اس طرح ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 سمندر ہیں، 7 بر اعظم ہیں، 7 کعبۃ اللہ کے چکر ہیں، 7 صفا مروہ کے چکر ہیں، اور 7 انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو 7 کا اعداد ہے، اور سجدے کے اعضاء 7 ہیں، جو ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 7 کا عدد جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 27 کی رات ہمیں کسی صورت تساہل اور تغافل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے نا، کسی کو خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ تو میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اپنے جو کشکول تمنا، اپنے جو دامن ہے یہ نیکیوں سے بھر لیں، لیکن جس کا کشکول یوں ہوگا، اسی میں جب باران رحمت ہوگا، بارش جب رحمت کی ہوگی تو اسی میں موتی جو ہیں وہ جمع ہوں گے۔ اگر کسی نے اس رات اپنا کشکول الٹ رکھ دیا ہے، پیالہ ہی الٹ رکھ دیا، تو وہ جو بارش برسے گی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کن کن کو یہ نصیب نہیں ہوگی، یہ جو باران رحمت ہوگی، عادی شرابی، جو شرک کرنے والا ہے اس کو نہیں، والدین کا نافرمان جو ہے اس کو بھی یہ رات نصیب نہیں ہوگی۔ اور ناظرین کرام، جو آدمی کینہ پرور ہے اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جتنی کم سے کم غیبت ہو سکے۔ اگرچہ انسان کو آج کے دور میں یہ بہت لذیذ لگتی ہے، غیر رمضان ہو یا رمضان ہو، اور میں نے تو اکثر دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ بظاہر دیندار ہوتے ہیں، دین کی طرف ہوتے ہیں، جن کا تعارف یہ ہوتا ہے، ان کے ہاں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان پہ شیطان سارا سال کام کرتا ہے، رمضان پاک میں وہ قید کر دیا جاتا ہے، جاتے ہوئے ان کے نفوس کو کہا جاتا ہے کہ میرا کام تم جاری رکھنا۔ تو ناظرین کرام، اس رات ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور پھر قطع رحمی کرنے والے جو اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق محبت کا جو ہوتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کے تعلق کو ختم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سخت وعید آئی ہے۔ اور بعض احادیث مبارکہ کے مطابق 27 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں کیوں ملا؟ ناظرین اکرام، ایک بات میں پورے جو میرا طالب علمانہ مطالعہ ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، کسی نبی کی امت نے، کسی رسول کی امت نے، کسی پیغمبر کی امت نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر سے اتنی محبت اور عشق نہیں کی جو اس امت نے کی ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا
اور میں نے پچھلے برس یہ ایک بہت بڑی تقریب میں کہا تھا کہ ایک بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسل دنیا میں آئے، کسی پیغمبر کسی نبی نے اپنی امت سے بھی وہ پیار نہیں کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیا ہے۔ کتنا درد حضور کو اپنی امت کا تھا، ساری رات وہ تو معصوم الخطا تھے، اللہ کے محبوب تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، ان کی خاطر یہ سارا جو تھا سجائی گئی، یہ بزم آرائی ساری ان کی خاطر کی گئی۔ وہ ہمارے لیے راتوں کو کھڑے ہو کے روتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اس امت کے درد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر روتے تھے۔ آپ کے سینہ اطہر سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمایا کرتی تھی، جس طرح ہانڈی میں وہ بوٹیاں جو ہوتی ہیں کلیجی کی وہ جیسے پکا رہے ہوں تو ان کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آپ کے سینہ اطہر سے درد کی نکلتی تھی۔ ناظرین کرام، جب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پاک فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھی، پہلے جو انبیاء تھے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان میں ایسے لوگ تھے جو کئی برس عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ پریشانی ہوئی کہ میری امت کی تو عمریں بھی کم ہیں، ان کی عمریں زیادہ تھی، عبادت تو میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ کریم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی پریشان ہو، فوراً جبرائیل امین کو بھیجا کہ جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کی امت کے لوگ جو ہیں خوش نصیب ایک رات جاگیں گے اور ان تمام جو پہلی امتوں کے عابد و زاہد تھے ان کے برابر ان کو ایک رات میں 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ ناظرین کرام، بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس رات کو نہ جاگیں اور اپنے لیے اتنا ثواب، یہ پہاڑوں جتنا ثواب ہے، یہ 83 سال اور 4 ماہ ہمارے نہیں ہیں، یہ رب کے کرم کے سال ہیں۔ ان کی وسعت کا اندازہ، اس کی حجم کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے جتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، میرا انٹرو لمبا ہو رہا ہے، مجھے میری پروڈیوسر نے کہا کہ آج آپ کا انٹرو لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنے اس انٹرو کو مختصر کرتا ہوں۔ ہمارے اسکالر جو ہوں گے وہ آج اس پہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے ناظرین کرام، اس پروگرام کا ایک علمی معیار ہے، اس کو میں کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ وہ اپنے معیار سے ذرا بھی نیچے آئے۔ اب ذوق کو جلا دینے کے لیے ہمارے ساتھ روز آپ کو پتہ ہے ملک کے بہت معروف ثنا خان، میں ان کو کہتا ہوں، قوال سے بھی بڑا یہ ان کے لیے اعزاز ہے، اور صاحب دل ہے یہ نوجوان۔ میں نے ان کو دیکھا ہے نماز میں، ان کی کیفیت کو، میری مراد شیر میاں داد اور ان کے ہم نواز سارے ہی نوجوان بڑے صادق جذبوں والے۔ شکریہ جی شیر میاں داد کیا سنا رہے ہو؟ جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم، اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب مل کے ایک دفعہ پڑھ دیا کریں تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، سبحان اللہ، سبحان رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ بسم اللہ۔ خاک در رسول
का पर कैसा लगेगा, जिब्रील का पर कैसा लगेगा, पर कैसा लगेगा, पर कैसा लगेगा, इसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा, इसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा, जिब्रील का पर कैसा लगेगा, जिब्रील का पर कैसा लगेगा। मुसलमाना से पूछो बगदाद में जाकर, मुसलमाना से पूछो बगदाद में जाकर, बगदाद में जाकर, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं तेरे सरकार को सर कैसा लगेगा। अल्लाह का इनाम रहमत रमज़ान, अल्लाह का इनाम रहमत रमज़ान, अल्लाह का इनाम रहमत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। अलामा ने कहा था कि हम तो मायल बकरम हैं, आसमान से हर लम्हे सदा आती है पिछली रात को कि हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राहरब मंजिल ही नहीं। डॉक्टर साहब, लैलतुल क़द्र, जी। अच्छा आप फ़ारसी के चूँकि शायर भी हैं, ये उस लैला से इसका भी कोई ताल्लुक़ है कि ये कोई ताल्लुक़ नहीं? जी हाँ, नहीं, उस लैला से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अलबत्ता चूँकि लैलाए मग़फ़िरत इस रात को हमें हासिल होती है और हम उसकी तलाश करते हैं, तो उस मुनासिबत से हम कह सकते हैं। लैलतुल क़द्र का मतलब है जी कद्र वाली रात, कद्र व कीमत वाली रात। और कद्र के कई मानी हैं। अल्लाह ताला चूँकि खालिक ज़मान व मकान है, तो उसने एक तो बहुत सारी जगहों को मोहतरम और मुक़द्दस हमारे लिए बनाया और उन्हें मुशर्रफ़ किया दीगर जगहों से। इसी तरह उसने कुछ रोज़ व शब ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही फजीलत और इज़्ज़त और अज़मत और बरकत अता फ़रमाई। उनमें से एक ये रात है। सबसे बरकत वाली रात तो वो होगी जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात अर्ज़ समाई में बेशक व शुबा, इसलिए उसके बाद फिर ये जी दूसरी उन्हीं रात के सदक़े ये इस उम्मत को नसीब हुई है। चूँकि ये रात तो सबसे इज़्ज़त और अज़मत वाली तो बिला शक और शुबा वही है। दूसरा अर्ज़ ये है गाज़ी साहब के जितनी भी कुरान करीम में जो तिलावत हुई सूरह क़द्र, उसमें जो आयात हैं उन पर अगर हम गौर करें तो जो शरफ़ इस रात के हैं वो दर्जा बदर्जा बयान फरमाए गए हैं। और उसमें भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उमूमन कुरान करीम का उसलूब ये है कि जिस सूरा में वो वमा अदरा का आता है, पहले उस चीज़ का बयान होता है ख़ास जिस पर गुफ्तगू हो रही होती है, और फिर वमा अदरा का आगे, जैसे अल-क़ारिया। यहाँ कुरान करीम में सूरह क़द्र में कुरान करीम की इज़्ज़त व अज़मत के पेश नज़र उसे मुक़द्दम रखा असल मौजू से। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया इस रात में इस अज़ीम व जलील कुरान करीम को। तो कदर व कीमत वाली ये रात नसीबों में हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के वसीले से हुई है। और आपकी उम्मत के जो इम्तियाज़ात हैं उनमें से एक ये है, पहली उम्मतों को लैलतुल क़द्र इस तरह अता नहीं की गई थी। उसकी मैंने रीज़न बता दिया। जी हाँ। तो इसमें जो कहते हैं कि कद्र का एक मतलब तंगी का भी है। अच्छा, फरिश्ते इतनी कसरत से नाजिल होते हैं ज़मीन पर अल्लाह की रहमतें लेकर कि जगह कम पड़ जाती है कुराए अर्ज़ पर। और हर घर में जहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला, कलमा गो, कोई इबादत रियाजत कर रहा है, उस घर में मलाइका पहुँचते हैं। बेशक व शुबा पहुँचते हैं और उनकी जो बरक़ात सिवाय बुतों वाले घर में और कुत्ते वाले घर। जी बिल्कुल, वहाँ नहीं आ सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अहमियत बयान फरमाई है और जितना ज़ोर दिया है इसे हासिल करने के लिए, यानी आपकी रहमत और करम का देखिए कि उम्मत के लिए एक तरह से आपकी ख्वाहिश दुआ है और आपकी दुआ कबूल हो जाती है। ख्वाहिश जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में पैदा होती है तो उस पर मोहर कबूलियत लगी हुई होती है। और साथ ही आपने कोहे तूर के सोने के बराबर कीमती रात है। बेशक इतनी अहमियत जताई गई। जी जी जी, ऐसा ही है कि जी अगर ये मालूम हो जाए
تو لوگ دوڑ پڑیں اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں. ایک یہ حکمت بھی ہے کہ اسے اس طرح سے مخفی رکھا گیا. ایسی بات میرے ذہن میں آ گئی، جن کو قل واللہ اور انا اعطیناک الکوثر آتی ہے، ان کے گھر میں بھی آئے گی ملائکہ آتے ہیں؟ جی ملائکہ تو نازل ہوتے ہیں ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بھی غازی صاحب آتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ملائکہ نہیں، ان کے گھر میں نہیں آتی کی برکات سے. یہ آپ دونوں نے بھی اس کا جواب دینا ہے. جی ہاں. میرا تو فتویٰ یہ ہے کہ اس گھر میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں ان کو قل واللہ نہیں آتی، بسم اللہ نہیں آتی، کلمہ صحیح نہیں آتا، وہ کہتے ہیں واپس چلو. جی ہاں. تو ظاہر ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں والے ہیں وہ ادھر زیادہ چلے جاتے ہیں، اور جہاں عشق رسول کی شمع روشن ہے جن گھروں میں، جن دلوں میں، وہاں تو پھر جوگ در جوگ، جی ہاں پروانہ وار آتے ہیں فرشتے بھی. اچھا جی درویش صاحب، اس کا صوفیانہ پہلو بھی کوئی ہے، وہ ذرا بتائیں. لیلۃ القدر یہ پہلے اوپر بھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درویش ہے نا تو صوفیانہ سوال اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نسبت سے ہی عظمت ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. اب اس لیلۃ القدر کی ایک نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے اور ایک قرآن مجید کے ساتھ. پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا، آپ کے نور کو، پھر اپنی بارگاہ میں قرب عطا کیا. جب سرکار اپنی آغوش میں نور کو پہلے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، اس کو شہود ذاتی کا نام دیا جاتا ہے. اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کچھ، نہ قلم، نہ کچھ بھی نہیں تھا. جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا کیا، وہ جو لمحات تھے، وہ خاص لمحات، لیلہ رات کے ساتھ خاص نسبت ہے کہ یہ باطن کے راز رات میں ہی دکھائے جاتے ہیں. تو وہ لمحات جو تھے اس کو لیلۃ القدر حقیقت میں کہا جاتا ہے. جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں رہے، یہ وہیں پہ رہی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے تو لیلۃ القدر بھی زمین پر اتار دی اللہ تعالیٰ نے. اور جو فرشتوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ملائکہ جو ہیں یہ سارے کے سارے اس روح زمین پر اتارے جاتے ہیں. اور کیوں اتارے جاتے ہیں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں انسان کو بنانا چاہا تو انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہ باری تعالیٰ انی اعلم ما لا تعلمون. یہ ایک طنزاً کہا تھا کیونکہ ابتدائی حالت دیکھی تھی انہوں نے کہ انسان یہ کرے گا. جیسے کہ آج ماں باپ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا غور کیا جائے کہ انسان ابتدا میں ایک قطرہ پانی ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، جس سے ماں باپ کو بھی گھن آتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ صورت جمیلہ اس کو عطا کرتا ہے پیٹ میں، اور پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، وہی والدین بھی خوش ہو رہے ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہو رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں. پہلی حالت کچھ اور ہے، پھر یہاں آتی ہے. اسی طرح جب ایک انسان روحانیت کے اندر وہ اپنی منازل طے کرتا ہے، تجلیات میں آتا ہے، اللہ کے خاص قرب میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہوتی ہے، تو اس لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. ان انسانوں کا جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جو ولایت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوتے ہیں. کہ میں ایک کالر لے لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور ریزن جو میرے ذہن میں آتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب وقار بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی باوقار سوال کیجئے بھائی. اچھا سر، تو بہت مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا رمضان ٹرانسمیشن بالکل جو خواتین کے باقی رمضان ٹرانسمیشن میں چل رہی ہے سر بالکل پاک ہے. اللہ خیر کرے، بہت شکریہ آپ کا. باقی علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو ذرا پروموٹ کریں کہ جو باقی رمضان ٹرانسمیشن میں بے پردہ خاتون وغیرہ بیٹھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، پرہیز کی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا، انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اور بالکل ٹھیک ہے، 11 ماہ جن لوگوں کے اعمال کسی اور طرح کے ہوتے ہیں، جو ہی رمضان شریف آتا ہے تو وہ مبلغین، اور میں ان کو کہتا ہوں یہ مبلغین ہے، مبلغ ہے، مبلغ نہیں ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. پروفیسر صاحب ملائکہ آتے ہیں، اس لیے پھر رب تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں کہ تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد، یہ فساد کرے گا، قال انی اعلم ما لا تعلمون. اب دیکھو تم نے کیا کہا تھا اور یہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اچھا جی، جبریل امین ملائکہ کے ساتھ آتے کیا کرتے ہیں؟ جی کہ اللہ غائی صاحب حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جبریل امین اس دنیا میں آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ. ایک روایت میں ہے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس قدر فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ زمین کے کنکر جو ہیں ان سے بھی بڑھ کر فرشتے، جیسے حضرت قبلہ فرما رہے تھے کہ تنگی تو آ کے کرتے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بھی افطاری کروائی ہوگی حلال کے پیسوں سے، طبرانی، حلال کے پیسوں سے جس نے افطاری کروائی ہوگی تو جبریل امین اس کے پاس آ کے اس سے مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے، اپنا پر اس کو لگائیں گے. اور حضور سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب جبریل امین اس بندے کو پر لگائیں گے تو اس کو محسوس کیسے ہوگا کہ مجھے جبریل کا ہاتھ لگائے یا پر لگائے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے، رونا شروع ہو جائے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہاں پہ یہ بھی ایک میں خوبصورت بات کر دوں کہ جبریل امین کا ہاتھ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک سے لگا ہوا ہے. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہاتھ بندے کے ہاتھ سے لگے، بندے کے جسم سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے ایک آیا کرتے تھے حضرت ابو العالیہ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیب لے کے آئے اور آپ نے ان کو دیا جناب ابو العالیہ کو. فقبلا تفاحن، انہوں نے اس سیب کو چومنا شروع کر دیا. تو جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ماذا تفعلوا، یہ تم کیا کر رہے ہو، اس سیب کو چوم رہے ہو؟ تو کہا میں اس سیب کو نہیں چوم رہا، میں آپ کے ہاتھ کو چوم رہا ہوں، جس ہاتھ سے یہ سیب آیا ہے. تو کہا میرے ہاتھ سے یہ سیب آیا، میرے ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہا یہ وہ ہاتھ ہے جو دست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہے. سبحان اللہ. جبرائیل بھائی صاحب وہ تو نسبتوں والے کتنا احترام کرتے ہیں. تو جبریل امین کا دست ہاتھ پر حضور کے ساتھ لگا، اور آج وہ خود آ کے آپ کی دہلیز پہ. اور یہاں پہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ وہ ہر ایک کے گھر میں آتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے یذکر اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، خواہ وہ مسجد میں ہے یا اپنے گھر میں، تو حضور فرماتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں، واہ واہ، ان سے آ کے وہ سلام کرتے ہیں اور ان کو اپنا پر لگاتے ہیں. اور ان کی کیفیت ڈاکٹر صاحب ایک وہ فارسی والا بڑا مشہور شعر، عربی میں بھی اس کا ہے، مجھے شعر نہیں مستحضر ترجمہ ہے، کہ قیس عامری جو تھا نا وہ دیواروں کو چومتا تھا ادھر. تو لوگوں نے کہا کہ تم دیوانی ہو، پاگل ہو دیواروں کو. اس نے کہا میں دیواروں کو نہیں چومتا، میں تو یہاں جو اس ایریا میں پھر گیا میرا محبوب اس کے لمس کو چومتا. یہ جو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ لمس دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہوا ہے، ہمارے لیے جبریل کا ہاتھ اس اہمیت کا حامل نہیں ہے، دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، وہ چھو جائے ہمارے لیے وہ زیادہ. بالکل جیسے حضرت امام مالک مدینہ منورہ کی گلیوں کو، دیواروں کو چومتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ساری عمر جوتا نہیں پہنا، میں دیواریں نہیں چوم رہا ہوں، میں نگاہ مصطفیٰ چوم رہا ہوں. اور حضرت عمر حجر اسود کو جب چوم رہے ہوتے تھے تو فرماتے تھے میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ نے چوما. گیا نا تو میں بالکل دیوانہ ہو گیا تھا، ہوش و حواس سب گم ہو گئے تھے. میں اس کو پکڑتا تھا ایک ایک پتھر کو اور میں کہتا یہ تو اوریجنل ہے نا، وہی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لگے اور قدمین پاک لگے. میں کہتا تھا عرش نے جن قدموں کو چوما ہے پائے اقدس کو یہاں لگے اور ہم یہاں اس قابل کہاں. میں نے وہ مسلح ہٹا دیے اور نیچے سے اس کو چومتا تھا، ادھر ادھر سارے جسم لگاتا تھا. بس ایسی ہی اب کچھ جگہیں رہ گئی ہیں جو اوریجنل حالت میں وہاں ہیں، باقی تو آثار جو ہیں. جی شیر میاں دار جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ وآلہ. جی
खलील है तू कलीम है, तू रऊफ है तू रहीम है, तू रहीम है, तू हबीब रब्बे करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, नहीं कोई तेरी मिसाल है, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, जो ना होता तेरा जमाल ही, होता तेरा जमाल ही, तू जहाँ का ख्वाब व ख्याल ही, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू या रसूल अल्लाह, अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई, ऐसा तो हसीन आँख ने देखा नहीं कोई, क्या शान लताफ से कि साया नहीं कोई, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, जो न होता तेरा जमाल ही, तू जहाँ का ख्वाब व ख्याल ही, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू वेलकम बैक नाजरीन किराम। दरवेश साहब, ये जो महीनों का खैरुम मिन अल्फ शहर का लफ्ज़ आया है और ये जो रूहुल कुदस का ज़िक्र है, ये क्या है? सूरतुल कदर में शहर जो है महीने को कहते हैं। अब ये बड़ा अहम आपने सवाल फरमाया है कि हालांकि सालों का जिक्र होना चाहिए था कि उनकी उम्रें सालों में होती थी। जी, वो तो 80-80 साल इबादत, 100 साल भी इबादत होती थी उनकी। इसमें एक ख़ास राज है कि शहर अरब के अंदर जो महीनों का मदार है, वहाँ साल का मदार अरबों में वो कमरी महीनों पर है, ठीक, और बाकी दीगर अक़वाम में शमसी पर है। ठीक है। अब शमसी जो महीने हैं इनका ताल्लुक दिन के साथ है, ठीक, और जो कमरी साल है इसका ताल्लुक रात के साथ है, और रात का जिक्र हो रहा है। और इसलिए फरमाया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह कमर जो है, कमर का ताल्लुक है ना, कमर जिस तरह अंधेरी रात में रोशनी कर देता है, ठीक, इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये अल्लाह ने एहसान किया कि जो ही लैलतुल कदर होती है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चाँद है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अनवार तजल्लियात और अल्लाह की तजल्ली की ये ख़ास रात है। वो तजल्लियात जब उनका नज़ूल होता है तो मोमिनीन के कुलूब के अंदर रोशनी पैदा हो जाती है, वो मुनव्वर हो जाते हैं। ये ख़ास मकसद है इस रात का, इसलिए लैलतुल कदर का जब जिक्र किया है तो शहर का जिक्र किया है, महीनों का जिक्र किया, साल का नहीं जिक्र किया। अब फैसल सलामती से क्या मुराद है? मैं दोबारा आऊँगा आपके पास, वो जो रूहुल कुदस का जिक्र है। जी जी केवल गाई साहब, इसमें जो आखिर में आ रहा है सूरह अल-क़द्र में सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की उम्मत की जैसे आपने खसूसियात बयान की कि ये अपने नबी से वफ़ादार है, वहाँ पे एक कमाल ये भी है कि पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं हर एक को फरिश्ते जन्नत में जाकर सलाम करेंगे, ठीक, लेकिन हुजूर की उम्मत की खसूसियत ये है कि इनको इस दुनिया में आके सलाम करेंगे। कुरान पाक इरशाद फरमाता है जन्नातु अदनी यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम, वहाँ पे जन्नत में जाके उन पे सलाम करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब देखिए फरिश्ता जिसको सलाम करे
کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ قبلہ غازی صاحب فرشتہ آ کے کہے کہ تو سلامت رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی، امام رازی نے اس بات کو بیان کیا کہ حجاج بن یوسف، جس کے بارے میں اہل علم محقق مورخین جانتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بندے پہ وہ ناراض ہو گیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جس وقت وہ آدمی کو پتہ چلا کہ اب میری گردن اڑا دی جائے گی، وہ نکلتا آ کے اس کے دربار میں داخل ہو گیا اور آ کے بآواز بلند کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج پہچان نہ سکا کہ یہ وہی بندہ ہے، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا دیکھیں جی آپ نے میرے قتل کا حکم دیا ہے، اب آپ نے مجھے سلامتی کا کہا ہے، آپ اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے، آپ نے مجھے سلامتی کا لفظ مجھ پہ بول دیا ہے۔ اس نے کہا بھئی تم بہت سمجھدار آدمی ہو، واقعی تم بچ گئے ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ پاک کی ذات ببرکات فرشتوں کو خود بھیج کے جس امت کے لیے لفظ سلامتی، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب، بے شک اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اچھا یہ چھپائی کیوں جی؟ بتا ہی دیا جاتا کہ یہ آخری رات جو آخری طاق راتیں ہیں ان میں سے فلاں رات ہے، اس ایک رات جاگتے باقی ساری عمر موج کرتے۔ ہزاروں نعمتیں اور برکتیں تو چھپائی نہیں ہیں۔ اچھا جمعہ متعین ہے، عیدین متعین ہیں، باقی حج متعین ہے، جی ہاں حج متعین ہے، کچھ چھپی ہوئی بھی اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں بالکل طے شدہ معلوم ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسانی طبیعتیں ان میں تساہل کی عادی ہو جاتی ہیں اور پھر ادھر سے غفلت ہونے لگتی ہے۔ اس میں یہ متعین نہ کرنے میں یہ ہے کہ جی آپ تلاش کریں، تھوڑے سے طالب بھی تو بنیں نا، تھوڑی سی زحمت اٹھائیں۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اس ساری طلب میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی تو پیغام مغفرت ہے، راحت و رحمت ہے وہ بھی۔ کوشش ضبط محبت میں ہیں کتنے مجبور، کوئی دل چیر کے دیکھے تیرے دیوانے کا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ وہ تڑپ دیکھنا چاہتا ہے جی بالکل، تلاش جستجو بالکل کتنی ہے، وہی اسی کی اسے تلاش ہے، اس میں لذت ہے، اس میں لذت ہے، اور وہ نیاز مندی اور وہ عجز اور انکسار جو اس کے خزانے میں نہیں ہے، وہ ادھر سے بطور تحفہ اسے پیش ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو یہ آئی آیت سورہ قدر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک روایت ایسی بھی ہے کہ یہ پورے رمضان المبارک میں بھی ہو سکتی ہے۔ جی پہلے تو یہی تھا تصور، اور پھر یہ ہو گیا کہ آخری عشرے میں، اچھا آخری عشرے میں بھی یہ بھی ہے کہ جی پورے 10 دنوں میں، اور پھر مزید متعین ہو گیا کہ طاق راتوں میں۔ اچھا ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ بتا دینا چاہ رہے تھے، تو صحابہ کرام میں کچھ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور کچھ اختلاف رائے ہو رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ وہ حکمت میرے خیال میں شروع سے ہی ہوگی۔ جی ہاں وہ تو بات شروع سے ہوگی کہ تلاش کرو، ورنہ ان کی گفتگو سے کون سا کوئی عالم اسباب ہے تو وہ ایک سبب تو بننا نہ تھا، اسی سبب کی بنیاد پر یہ ایسا ہو گیا۔ اچھا جی سلامتی کا بھی عجیب و غریب معنی ہے، یعنی اتنی راحت اور سکون اس رات میں ہوتا ہے، چرند پرند، اور کہتے ہیں کہ جی سطح سمندر کے درخت بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جو سطح سمندر کے اندر آبی مخلوقات ہے وہاں بھی شانتی، چین، سکون، اطمینان۔ کاش اس طرح کا سکون کراچی میں آ جائے، اللہ کرے، آمین آمین آمین۔ لب سمندر جو ہے وہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ تمام جی پاکستان کے تمام شہروں میں، عالم اسلام کے تمام شہروں میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، بس جس دن دیانتدار حکمران پاکستان کو مل گئے نا، جی ایسا ہر طرف چین سکون ہو جائے گا۔ ناظرین کرام مختصر سی بریک اور گفتگو آپ دیکھیں، ابھی بڑی راز کی باتیں ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ درویش صاحب آپ کی تو بات ہوگی، ڈاکٹر صاحب سے بات۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ 83 سال کی عبادت ایک رات میں ہوگی، مجھے ایسے خیال آیا، اور سارے سوال اس طرح کے آپ کے کھاتے میں آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، یہ بھی کوئی تقدیر کا مسئلہ ہے۔
83 سال کوئی نارملی تو ہمارے یہاں ایج ہوتی نہیں. جی ہاں. ایک رات عبادت کر لیں پھر چھٹی؟ نہیں ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا. یہ اس کی روح نہیں ہے اس رات کی. وہ تو یہ ہے کہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مصرع کہا ہے کہ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. اگر تم قدر و قیمت جانو تو ہر رات شب قدر ہے. یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں تو پرانی امتوں کے زاہدوں اور عابدوں کی عبادت کو نہیں پہنچ پاتے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ توازن قائم کرنے کے لیے ہے. ادروائز تو ہمارا ایک ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے. چھٹی نہیں ہے؟ نہیں چھٹی ہرگز نہیں ہے. چھٹی وہ تو جس کو سبق یاد ہو جاتا ہے اسے ویسے بھی چھٹی نہیں ملتی. اور یہ بھی ہے کہ جی ویسے تو ہر رات کو آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے. تو ہر رات اگر ہمیں نصیب ہو جائے, اور اسی لیے قیام اللیل کی بھی اہمیت ہے. تو اس کو سبق یاد ہو جائے اس کو چھٹی نہیں ملتی. اس کو چھٹی نہیں. اسی لیے پھر ہم کو واللہ نہیں یاد. درویش صاحب آپ سے عبادات کون سی ہونی چاہیے ان راتوں میں؟ اس میں عبادات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. ایک تو زیادہ سے زیادہ سجود کیے جائیں, نوافل کی ادائیگی کی جائے, قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے, اور سب سے اہم ہے کہ استغفار کیا جائے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا مانگیں. اس میں معافی طلب کی گئی ہے. اب آدمی سوچتا ہے کہ وہ تو ام المومنین ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, محفوظ ہیں, تو پھر معافی کس بات کی؟ معافی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہے گناہوں سے معافی ہے, ایک یہ ہے کہ جو بندہ بندگی کرتا ہے اس سے بھی معافی مانگنے کے باری تعالیٰ جس طرح تیری بندگی کا حق تھا وہ میں نہیں کر سکا, میں معافی کا طلبگار ہوں. جب اللہ کے حضور اس طرح بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ استغفار کرنا چاہیے, درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے, صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے. یعنی ہر قسم کی عبادت کوشش کی جائے کہ اس رات کے اندر سے گزرے, تاکہ وہ 83 سال 4 مہینے تو ایک عدد سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہر نیکی میں شامل ہو جائے. تو پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تنزل الملائکۃ والروح, اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ملائکہ ہر قسم کے اترتے ہیں, ساتھ والروح. مفسرین نے فرمایا کہ روح سے جو مراد ہے, ایک تو جبریل امین جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, دوسرا روح القدس, یہ خاص فرشتے ہیں. اچھا یہ جبریل امین سے ہٹ کے ہیں. یہ روح القدس جو ہیں یہ معلم روحانیت ان کا لقب ہے, کہ یہ روحانیت سکھانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے پاس جب ایک کمرے میں تھے, ایک بار صرف یہ آئے تھے اور وہ ہر طرح کی بولی سکھا گئے ان کو, اور ان کو کرامات عطا کی جو ان کی ذات تک رہی تھیں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم ہے اللہ کا کہ یہ روح القدس ہر سال لیلۃ القدر میں آتے ہیں, اولیاء کرام سے ملتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے عنایات عطا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر جگہ اولیاء رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ علیحدہ بات ہے, کسی جگہ کم ہو جاتے ہیں, کسی جگہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح روح سے مراد اولیاء کی ارواح ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ قالوا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان پر, دوستی ہو جاتی ہے, اولیاء کی دوستی ہو جاتی ہے. اب جب وہ روحیں اولیاء کی جسم سے الگ ہوتی ہیں تو اپنے دوستوں کے پاس رہنا شروع کر دیتی ہیں ملائکہ کے اندر. لیلۃ القدر میں وہ روحیں بھی فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو اور اولیاء سے ملتی ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اولیاء کی روحیں جب نیکی کرنے والوں کو دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں کہ میری اولاد ہے یا رشتہ دار ہیں یا محلے دار ہیں وہ نیکی کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھتے, یہ بڑا اہم بات ہے, ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھتی ہیں تو وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوتی ہیں کہ فرشتے ہم کو کچھ بات نہ کر دیں کہ تمہاری یہ اولادیں ہیں, یہ کر رہی ہیں. ہاں جی, تو وہ شرمندہ ہوتی ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو اولیاء کرام کی روحیں بھی آتی ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں. اور روح سے مراد ایک یہ ہے کہ ایک خاص نوع ہے فرشتوں کی جو عام فرشتے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے.
اللہ ان کو بھی زمین پر بھیجتا ہے، اور فرشتے صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ انعام دینے کے لیے یا فیض دینے کے لیے، بلکہ فرشتے مشتاق ہوتے ہیں کہ جب یہ تجلی الہی کی رات ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر عالم بالا میں نہیں ہے، زمین پر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انعامات دے رہا ہے، احسانات دے رہا ہے، درجات کی ترقی فرما رہا ہے، تو وہ فرشتے بھی آتے ہیں کہ ہم بھی وہاں جا کر عبادت کریں تاکہ ہمارے درجات میں بلندی ہو، ترقی ہو۔ یہ فرشتے اس لیے بھی آتے ہیں۔ عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ دہلی والے، سبحان اللہ، بڑی عظیم ہستی تھے۔ ہاں، تو مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ نے ایک بہت بڑے عالم دین سے، میں عمدن نام نہیں لے رہا، ایک مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب اللہ تو کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہنے لگے تمہارے اوپر کبھی چڑیل بھی نازل ہوئی، اس لیے کہ صحیح جب دل سے کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے تو ملائکہ کا نزول ہوگا۔ جی اپنے کچھ سوال پوچھنے والے ہمارے ناظرین، جی 2 کالر ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم یار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی سوال۔ ڈاکٹر صاحب میں سعید کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی جی سعید بھائی بتائیں، مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے۔ جی جی مولانا عبدالداد صاحب کا شہر ہے۔ میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ جو آدمی ساری رات نہ جاگ سکے کمر کی درد کی وجہ سے، تو اس کے لیے کون سا وقت زیادہ بہتر ہوگا، عشاء کے بعد یا؟ وہ لیٹ کے جاگ لے، کرسی پہ بیٹھ کے جاگ لے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی دیر جاگ سکے اتنی دیر جاگ لے وہ، لیکن دوسرے کالر بھی لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب طاہر بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جی مجھے میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ایک چاند مفتی توپل سے دیکھ کر پشاور والے، ایک مفتی منیب الرحمان دیکھتے ہیں، تو یہ لیلۃ القدر رات کس حساب سے ہم تعین کریں گے کہ یہ رات ہے اور یہ نہیں ہے؟ یہ مفتی منیب الرحمان والی متعین کریں گے جی، کیونکہ امت کا جس پہ اجماع ہو اسی پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اکثریت ملک کی جو ہے وہ اگر 2-4 بندے ادھر ادھر ہو جائیں چاند بی بی کو دیکھ کے تو اس کا کوئی اثر نہیں اس پہ۔ جی اب آج آپ مفتی ہیں ہمارے۔ جی قبلہ غائی صاحب بالکل آپ نے صحیح پہلے سوال کا جواب جی کمر کی درد کی وجہ سے، پہلے صحیح صاحب نے جو سوال کیا کہ اگر کمر کی درد کی وجہ سے کوئی نہ ساری رات عبادت کر سکے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کیا فضیلت ہے، تو سرکار نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ساری رات اس رات کا قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بیمار ہو، ساری رات کھڑا نہ ہو سکتا ہو کیونکہ قامہ کا لفظ آیا ہے، تو حضور وہ کیا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ آسرا کر کے بیٹھ جائے، سہارا لے کے بیٹھ جائے، وہ بیٹھ تو سکتا ہے تو کچھ دیر کے لیے عبادت کر لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہاں پہ وضاحت فرمائی کہ وہ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اور دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا جو آپ سوال ہوا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، حضور نے فرمایا تم کثرت رائے جو سواد اعظم ہے تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، جو ان سے جدا ہوا وہ آگ میں ہے۔ اس کے آگے حدیث پاک مشکات میں حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ پاک کا جو ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے وہ جماعت پہ ہے، وہ انفرادی جو آدمی کھڑا ہو کے اس طرح بات کرتا ہے وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے اس پہ کہ یا ایھا الرسول، آگے جا کے ہے کہ وہ لوگ جی جو لوگ اس اجتماع سے کٹ سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے رستے سے الگ چلتے ہیں تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ دوسری طرف۔ اچھا جی اب آگے جی صلاۃ التسبیح کا بہت ذکر ہوتا ہے اس حوالے سے۔ جی قبلہ غائی صاحب یہ تو لیلۃ القدر کا تحفہ ہے۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو بلایا اور حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر کوئی وہ عمل کرے تو اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ وہ گناہ بھی اس کے معاف فرما دے گا، اتنی بڑی۔ تو آپ کس طرح صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھتے ہیں؟ قبلہ غائی صاحب یہ 4 رکعت ہے نماز نفل، تو جس وقت ہم شروع کرتے ہیں چاروں کی نیت کریں گے، چاروں کی نیت کریں گے، پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور آگے جو سورت ہے یہ
सूरत अगली मिलाने के बाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बस यहीं तक है, यहीं यहाँ तक है। तक है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पढ़ के फिर सूरह फातिहा और अगली सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रुकू पढ़ने में के बाद चले गए। फिर रकू में सुभान रब्बी अल अज़ीम ये पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये पढ़ेंगे। फिर खड़े होने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाने के बाद सुभान रब्बी अल आला पढ़ने के बाद 3 मरतबा, फिर ये 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उठेंगे बैठ के फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में जाके, तो ये कुल तादाद हुई 75 मरतबा। तो 75 मरतबा एक रकत में, और इस तरह ये 4 रकतें जब हम मुकम्मल करेंगे तो ये कुल तादाद बनी 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। जो ये हुजूर ने इरशाद फरमाया तुमसे हो सके तो रोज़ाना एक बार ये पढ़ो, अगर ना हो सके तो हफ्ते में, ना हो सके तो महीने में, ना हो सके तो साल में कम अज़ कम एक मरतबा, और अगर ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा सलातुत तस्बीह ज़रूर अदा करें। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब इन रातों में तवज्जो नहीं हमारे यहाँ होती, क्योंकि अब शॉपिंग डेज आ गए हैं, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं ना। आपने तो लगता है ये पहले कपड़े खरीदिए। ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने किया है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ईद करीब होती है। जब मैंने ये सवाल कर दिया है, अब आप किसी बाजार में नहीं जा सकते। लोगों ने वही पकड़ लेना है। खुद कहा ये शॉपिंग के डेज नहीं, आप किधर फिर रहे हैं? जी हाँ जी नहीं जी, हमें अपनी सबको ये चाहिए कि पूरी तवज्जो इधर मबजूल रखें, इसलिए कि शॉपिंग तो ज़िंदगी में होती ही रहती है। ये मौका तो हाथ नहीं आएगा, और वो फिर दुनिया की आर्जी और फ़ानी चीज़ें हैं। पहले भी अच्छा, हम शॉपिंग भी तो गाजी साहब ज़रूरत के तहत नहीं करते हैं। बहुत सारे अफराद जो हैं वो इजाफी शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम। जो लोग अशिया बेच रहे होते हैं इन रातों में, दिहाड़ी लगा रहे होते हैं ज़ोरदार के, उनके बारे में कुछ फरमा दें। लैलतुल कद्र उनको हासिल हो जाएगी जो लूट रहे हों? नहीं, अगर तो लूट रहे हैं तो फिर तो हासिल नहीं होगी। फ़र्ज़ कर लीजिए वो अपने कारोबारी जगह पर बैठे हैं और बहुत नेक नियति से ठीक चीज़ें दे रहे हैं, मुनासिब जायज़ मुनाफा ले रहे हैं, और साथ ही अल्लाह को याद भी कर रहे हैं, और ये नियत भी किए हुए हैं कि हमने अपना रिज़्क़ हलाल भी कमाना है, तो अल्लाह की रहमत उन्हें यकीनन मायूस और महरूम नहीं फरमाएगी। ऐसा वो जी पूरी दुनिया पे, जो पूरी दुनिया को दहशत में मुब्तला किया हुआ है, जिस मुल्क ने, उससे कॉल आई है। अच्छा, हम डर गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली अमेरिका से हमारे नाज़रीन। जी जी, मेरा ये सवाल है कि हम लोग रात को यहाँ पे जा भी करते हैं, ठीक है? ठीक। तो रात के दिन हमें क्या करना चाहिए फिर इबादत के वाले से? ठीक है, एक तो वैसे इसका हल ये है कि आप छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी बंदा ले लेता है अपनी मुलाजमत में, लेकिन अगर ना मिले तो अपने काम के दौरान भी आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। और आपको मेरा यकीन ये है कि यहाँ के रहने वाले से बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अजर मिलेगा उस फ़िज़ा में। जब आप किसी गैर इस्लामी मुल्क में मौजूद हैं और वहाँ आप इबादत और रियाज़त कर रहे हैं, जहाँ पे गुनाह के बेशुमार मौक़े हैं, तो वहाँ अल्लाह ताला अजर अज़ीम आपको अता फरमाएंगे। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। इसकी एक सनद भी है। सहाबा का मामूल था कि जब शदीद दोपहर हो और धूप हो और तवाफ़ करने वाले कम हों, तो उस वक्त अगर तवाफ़ करें ये सोच कर कि तवाफ़ करने वाले कम हैं, मैं उसमें इजाफे का सबब बनूंगा और अल्लाह की रहमत का मुतलाशी हूँगा, तो वो सवाब और अज्र ज़्यादा है। इसी तरह शदीद बारिश में अब तो सहूलियात बहुत हो गई हैं ना, पहले ऐसा कोई नहीं होता था। चुनांचे वो तमाम ममालिक और ख़ित्ते और इलाके और जगहें और औक़ात जहाँ इबादत और रियाज़त का इम्कान कम है निस्बतन, वहाँ अगर कोई एक आदमी कर रहा है तो पता नहीं कितने गुनाहों से अजर मिलेगा। हकीकत यही है। वाह वाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मैंने जब हज किया था अल्लाह के तौफीक से, तो जब हम वहाँ पहुँचे हरम शरीफ जाते ही तवाफ़ करने लगे, तो इतनी बारिश हुई कि तकरीबन हरम पाक में 1.5 फुट पानी हो गया था। और वो मिज़ाब रहमत के नीचे, और बाकायदा जो कमज़ोर लोग थे ना, उनके पाँव ऐसे नीचे से जा रहे, इतनी बारिश थी। कमाल है जी, तो वो बारिश हमने बरसाई अपने ऊपर, बड़ा लुत्फ़ आता है। इस रात में भी तो जी नूरी की बारिश है ना। आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि पूरी जो सूरह क़द्र है, इसमें जितनी भी किरदार बयान किए गए हैं वो सारे नूर हैं, मराहल सारे मराहल नूर हैं। कुरान करीम, फरिश्ते, और फिर कुरान करीम किस कल्बे अतर पर नाजिल हुआ है, जो नूर अल अनवार कहना चाहिए वो कल्बे अतर है। और
کس چیز کی فضیلت کام ہے ایک دوسرے سے؟ ایک کلزم بہ رہا ہے جی رحمتوں ہاں، کا، رحمت کا، کاش لوگوں کو اس کا روشنیوں احساس ہو نور کا، جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ واقعی یہ راتیں اتنی زبردست اللہ ہیں۔ کے رسول نے، صحابہ نے، اولیاء نے اور مشائخ نے اسی لیے بار بار توجہ دلائی ہے، اسی لیے بار بار توجہ دلائی ہے۔ اچھا جی، عبادت کس طرح ہونی چاہیے، اجتماعی یا؟ ہاں، جو یہ بھی بڑا اس میں بڑی اہم بات ہے کہ یہ ہے ہی رات اجتماع کی۔ اچھا، سارے فرشتے بھی آئے ہیں، جتنا زیادہ اجتماع زیادہ ہوتا ہے اتنی اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ خواتین گھروں میں کریں گھروں میں کریں یا مردوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مرد جو ہے وہ مسجد میں پڑھیں، خواتین گھروں میں بیٹھ کے کریں۔ تو یہ ایک زمینی اجتماع ہے نا کہ وہ سب نور اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک پورا حلقہ بنتا ہے۔ تو یہ اجتماعی عبادت جو ہے نا زیادہ اہم ہے، اس زیادہ کرنی پوری چاہیے۔ کائنات پہ ایک رحمتوں کا سائبان طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سلامتی والی بات کر رہے ہیں، سلام کا تعلق میں پڑھ رہا تھا کہ یہ آپ غور کریں کہ یہ ہے ہی سلامتی والی کہ سلام آ رہے ہیں کس کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ انا انزلنا کے ساتھ تعلق ہے اس کا سلام کا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق آپ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جب درود پڑھیں گے ہاں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام تو آئے گا۔ پھر قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قرآن سلامتی دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، فرشتے سلام پیش کر رہے ہیں۔ اولیاء کے ساتھ ہے کہ اولیاء کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ اور یہ سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے السلام، اللہ تعالیٰ امن و سلامتی عطا کر رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ تو اتنے سلام جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک نور کی برسات ہوتی ہے، نور کی چادر تنی جاتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہو رہے ہوں گے جب آپ کی امت نوافل پڑھ رہی ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب واقعی آپ کی امت جو ہے دیکھ لیں، میں نے اس کو خیر امت بنایا، بہترین امت بنایا ان کو، اور آج یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ خیال آ کے آدمی کو لطف نہیں آ جاتا؟ حضور کی ذات و برکات کتنی خوش ہو رہی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا تھا، حدیث صحیح ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ حضور نے فرمایا کہ خیر کا دروازہ میرے جانے کے بعد بند نہیں ہوگا، جیسے میں اب خیر بانٹتا ہوں نا، ایسے ہی جہان بدل بھی گیا تو خیر میں بانٹتا رہوں گا۔ اسی لیے سب سے بڑا دنیا کا دسترخوان، کائنات کا سب سے بڑا دسترخوان مدینہ منورہ میں، اسی طرح ہی ہے، بالکل آنکھوں سے۔ اور ملائکہ خدمت میں معمور ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب، ملائکہ کے لیے بھی تو شب قدر ہے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، ان کے لیے بھی تو اللہ کے اذن سے آتے ہیں، تو محبوب رب العالمین کے ہاں حاضری دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو شب قدر ہے جناب۔ بے شک بھائی صاحب، وہ میں حدیث پاک مکمل کر دوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا، حضور فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل مجھ پہ مسلسل پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ جو بات آپ نے کی تھی کہ آج حضور بھی خوش ہو رہے ہوں گے، تمہارے عمل مجھ پہ مسلسل پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، جب میں خیر دیکھتا ہوں کہ میری امت اچھے اچھے کام کر رہی ہے تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کتنی اچھے اچھے کام کر رہی ہے، نفل پڑھ رہی ہے۔ وہ کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا تعلق ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ حضور اس طرح کے الفاظ میں نے سنے ہیں چینل کے اوپر کہ جی وہ مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کے الفاظ، یہ بد نصیب ہیں۔ ان کے اپنے دل مر چکے ہیں، اچھا، روح ایمان ان سے نکل چکی ہے، ورنہ تو حضور کا فرمان علی شان واضح موجود ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا نبیوں کو تکلیف دینے کے لیے، یہ مٹی چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے انبیاء اپنی قبور میں زندہ بھی ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور دوسرے مقام پہ یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، بالکل بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہجرہ پیش آیا تو کہتے ہیں سمعت الاذان من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزانہ حضور کی قبر مبارک سے اذان سنتا تھا اور ان کی اذان پہ میں اپنی نماز ان کے ساتھ پڑھتا۔ اور ان پہ کوئی شک کر سکتا ہے کہ سعید بن مسیب نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور وہ جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا جی جانا، سب واقعہ ہے ذہن میں نا؟ جی نہیں، فرمائیے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے سید تھے سادات سے، تو وہ جا کے انہوں نے کیا، یا رسول اللہ، پہلے تو میں دور ہوتا تھا، وہاں سے سلام آپ کو بھیجتا تھا، میں آپ کی آل سے ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آج میں آپ کی بارگاہ میں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے دست اقدس کو بوسہ دوں، یا رسول اللہ مجھے اپنا دست اقدس۔ تو روضہ انور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس نکلا، انہوں نے بوسہ دیا اور 50,000 آدمیوں نے زیارت کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک و شبہ۔ تو مطلب یہ کہ جو اہل دل ہیں ان کے معاملات
کیوں جی اہل دل کے معاملات تو اور طرح کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق نعوذ باللہ اگر اس کائنات سے کٹ جائے تو رحمت ختم ہو جائے, کائنات ہی ختم ہو جائے, کائنات کا وجود ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قائم ہے. تو اس لیے یہ تو سوچنا ہی انتہائی میں سمجھتے حماقت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر لمحے ہر جگہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہر وقت کا تعلق ہے. اور جو آپ نعرہ لگواتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بڑا واضح اس میں مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا جی نشانیاں کیسے پکڑیں کہ آج رات لیلۃ القدر؟ تو اس کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تو اس میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس کی صبح کو سورج جو ہے وہ بالکل شعاؤں کے بغیر نکلتا ہے. ایک یہ تپش اس کی نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس میں شہاب ثاقب جو ہیں وہ شیاطین کو نہیں مارے جاتے, بڑی اہم نشانی ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ کیونکہ خیر ہے, ہر چیز میں خیر ہوتی ہے, یہاں تک کہ کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اور کوئی بیماری انسان کے جسم کو اس رات میں لاحق نہیں ہوتی, جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا, اور اسی طرح حاسد کا حسد جو ہے وہ انسان پر اثر نہیں کرتا. کتے اس میں نہیں بھونکتے, بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے, نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے. اور حضور نبی کریم طاری ہو جاتی ہے وہ تو جب فرشتے آتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے ساتھ تو جبریل امین باقاعدہ مصافحہ کرتے ہیں. یہ فرق ہے, جو عام مومنین ہیں ان کو دیگر ملائکہ ہاتھ ملاتے ہیں. ہاں جی ان پہ. تو اب جب وہ ملاتے ہیں اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج واقعی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. اس سے انتہائی خاموشی ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے, اور کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ اولیاء کرام پہ ہوتا ہے, اور اولیاء کرام اس کو پھر چھپاتے ہیں, کیونکہ لیلۃ القدر کو چھپانا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ آپ نے نہیں بتایا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا آپ کو پتہ نہیں تھا, نہیں, اس میں راز تھا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. گناہگاروں کو اگر پتہ ہوتا کہ یہی لیلۃ القدر ہے پھر بھی وہ نیکی نہ کرتے تو ان سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا تھا. بڑا کمال کا پوائنٹ آپ نے بتایا, اس لیے ان پہ بھی رحمت کر دی. ہماری گفتگو جاری رہے گی. درویش صاحب ایک چھوٹا درویش ہمارے پاس ادھر بھی بیٹھا ہوا جی شیر میاں داد. جی غازی صاحب آپ کی اجازت سے ایک نعت میں نے بھی لکھی ہے جی, وہ جس طرح حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو جس کا دل چاہتا ہے نا عمرے تے جامع اللہ کرے, وہ میں نے لکھا ہے جی.
आका ने लाइया ये अपनियां सोहणियां तलियां, जिथे आका ने लाइया ये अपनियां सोहणियां तलियां, चुम्मा जाके और अल्लाह करे, अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे। चली ना जावे दूरी होवे मेरी मंजूरी, चली ना जावे दूरी होवे मेरी मंजूरी, सफा मरवा ते जाके करा मैं सुन्नत पूरी, सफा मरवा ते जाके करा मैं सुन्नत पूरी, सारे फर्ज निभावा अल्लाह करे, सारे फर्ज निभावा अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, उम्र तेरा अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करा तवाफ़े काबा चुम्मा गिलाफ़े काबा, करा तवाफ़े काबा चुम्मा गिलाफ़े काबा, सजदे करा ते वेखा सोहणे औसाफ़े काबा, सजदे करा ते वेखा सोहणे औसाफ़े काबा, होण माफ़ खतावां अल्लाह करे, होण माफ़ खतावां अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, उम्र तेरा अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे। सोना दरबार वेखा काली साहब, सोना दरबार वेखा मदनी सरकार वेखा, जन्नत बगी विच जाके सारे मज़ार वेखा, जन्नत बगी विच जाके सारे मज़ार वेखा, राज दर्शन पावां अल्लाह करे, राज दर्शन पावां अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, उम्र तेरा अल्लाह करे। आका सदले मदीने, आका सदलो मदीने, सारे चले सफीने, मेरी भी वारी आवे जावां मैं इस महीने, मेरी भी वारी आवे जावां मैं इस महीने, हुण दूर बनावा अल्लाह करे, हुण दूर बनावा अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, उम्र तेरा अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, उम्र तेरा अल्लाह करे। चले ने लोकी चले खाने खाबे दे वल्ले, चले ने लोकी चले खाने खाबे दे वल्ले, लावण के जाके डेरे मक्के दे पाक महल्ले, लावण के जाके डेरे मक्के दे पाक महल्ले, नाल आउणा दे जावां अल्लाह करे, नाल आउणा दे जावां अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, उम्र तेरा अल्लाह करे। जीना गलियां दे अंदर ज़हरा दे चैन खेडे, जीना गलियां दे अंदर ज़हरा दे चैन खेडे, जीना जीना खावां ते सोहणे हसनैन खेडे, जीना जीना खावां ते सोहणे हसनैन खेडे, उथे पलकां विछावां अल्लाह करे, पलकां विछावां अल्लाह करे, मैं भी उम्र तेरा अल्लाह करे, उम्र तेरा अल्लाह, मैं भी उम्र तेरा वध गई है बेकरारी मेरी भी आवे वारी, न
اسود نو چوما زمزم دا پیوا پانی حجر اسود نو چوما زمزم دا پیوا پانی میں بھی ہاں جن صدا اللہ کرے ہاں جن صدا اللہ کرے میں بھی عمر تیرے ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر نظامی صاحب آپ ایک استاد ہیں, بڑے سینئر, اور یوتھ سے آپ کا ہوتا ہے. کس طرح یوتھ کو اٹریکٹ کیا جائے اس طرف؟ قائد صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھنے والے ہیں, ان کی اکثریت. اچھا. اور یہ روحانی منفعت کی رات ہے, اس میں بجائے خود بہت اٹریکشن ہے اگر انہیں صحیح طور پر یہ سمجھا اور بتا دیا جائے. اس کے علاوہ ساتھ یہ ہے کہ اس میں تو دنیاوی بہت زیادہ مفادات ہیں. اچھا, جی مادی بھی؟ مادی. یعنی فرض کر لیجئے کہ ہم بیمار ہیں اور ہم گولیاں اور دوائیں کھاتے ہیں, تو اس رات کو اگر ہم اللہ کے حضور, وہی آپ کا لفظ لے رہا ہوں, کشکول تمنا سامنے رکھیں اور شفا مانگیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ہمیں دنیاوی کامیابیاں اللہ کے دروازے سے اس رات کو مل سکتی ہیں. امتحان میں کامیابیاں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے نوجوان ہیں تو ان کے سامنے ایک زندگی پڑی ہے, ان کا ایک کیریئر ہے پورا, تو وہ ہر قدم کے لیے, ہر امتحان کے لیے, اپنے روزگار کے لیے, اپنے دین اور ملک کی سربلندی کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی طور پر, کیونکہ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دنیا میں بھی سربلند ہو کر رہے, کسی کا دست نگر نہ ہو. سبحان. جی درویش صاحب, یہ رات حضوری والی رات؟ جی حضوری والی یہ رات ہے, اور حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ یہ اس کو کہا نا کہ یہ خیر ہے, تو کتنی خیر ہے کہ الف اشار سے کہا کہ اس ایک رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ جو 1000 مہینوں میں بھی نہیں ہوتی تقسیم. یعنی یہ ہے کہنے میں ایک رات, اس میں اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا شاہی دربار لگاتا ہے اور اس کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں, تغمے دیے جاتے ہیں, ان کی روحانی ترقی کی جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات اولیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں. اچھا جی, اس رات کے اور پھر نام بھی اسی لیے کافی ہیں؟ جی قبلہ غائی صاحب, اس کے اور بھی بہت سارے نام موجود ہیں, جیسے لیلۃ القدر ہے, پھر اس کو لیلۃ القضاء کہا جاتا ہے. لیلۃ الحکم, اس سے کیا مراد ہے لیلۃ القضاء؟ یعنی اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کہ پورے سال میں کتنے لوگ, فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر معاملہ جو ہے کہ کتنے پیدا ہونے ہیں, کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے. حضرت ڈاکٹر نظامی صاحب نے بات کی, رزق ان کو ملے گا, رزق, بالکل نوکریاں, یہ ساری چیزیں اس رات فیصلے ہیں. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کتنے لوگ حج کریں گے, اس رات لکھا جاتا ہے. ان کے والدین کے نام بھی لکھے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام امور صحت کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے, اقتدار کے حوالے سے بھی. واہ واہ, پھر تو آج خاص دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے. قبلہ غائی صاحب, یہ پاکستان کے حوالے سے اس کو لیلہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے. یہ پاکستان کی رات بھی ہے, اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. اسی رات یہ لیلۃ الشان بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑی برکتوں, عزتوں والی, عظمتوں والی رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات. سرکار نے ارشاد فرمایا, اولیاء میں, صحابہ میں کوئی ایسا تھا جو اس رات نہ جاگتا ہو یا آخری عشرہ اس نے چھوڑا ہو آپ کے؟ قبلہ غائی صاحب, ان کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا. وہ تو حضور کے الفاظ کے متلاشی اور متمنی رہتے تھے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں. آپ کی زبان صحابہ تھے نا, اس کے بعد یعنی اولیاء بھی جو ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, اولیاء کرام ہیں, سب جاگتے رہے, سب جاگتے تھے, محنت کرتے تھے, تلاش کرتے تھے, اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اتباع کاملہ کا ان کو جو جذبہ نصیب تھا. تو اس ڈاکٹر صاحب یقین کیسے ہو کہ اس رات واقعی مل جائے گا؟ یہ کس طرح ہم غازی صاحب, اس میں تو کوئی شک اور شبہ کوئی نہیں, اس لیے کہ اللہ نے اگر فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, وہ تو وعدے سچے ہیں, اور وہ تو صادق و امین ان کے دشمنوں نے بھی کہا.
ان کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور غازی صاحب امت نے 14 صدیوں میں اکابر امت نے کچھ ایسے تجربات کیے ہیں، انہیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے، اسی لیے صوفیاء کرام نے بھی آگے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، آپ کا یہ ارشاد ہم نے بالکل عین الیقین کی حد تک دیکھ لیا ہے، بلکہ یقین الیقین ہو گیا ہے، تو عذراء کرم ادھر آئیے۔ اس لیے یعنی آپ فرما رہے ہیں نا کہ جی یہ آخری عشرہ، حقیقت یہ ہے کہ آخری رات تک جس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا، یعنی فرض کر لیجئے 21 کی تاریخ لیلۃ القدر ہے، باقی ساری راتیں بھی تو جاگ رہے ہیں لوگ۔ واہ سبحان اللہ۔ بریک مجھے لینی ہے ناظرین کرام، بہت مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، دعاؤں التجاؤں کا وقت، اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ کشکول گدائی اس وقت ہاتھوں میں پکڑ کے، اور وہ جو روز ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ اور ایسا شناختی کارڈ ہوگا جس کے ہاتھ میں یہ ہوگا اور جس کے سینے پہ لکھا ہوگا، بس جو ہی قبر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے وہ گارڈ آف آنر ملے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ناظرین کرام، ایک دعا میری فرمائش پہ، میری بڑی آپ سے گزارش ہے، اور بڑے ہمارے ناظرین میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جانتا ہوں ممالک غیر میں بھی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور ممالک عرب جو ہیں اور ترکی، وہاں سے مجھے فون آتے ہیں لوگوں کے، اور جس طرح وہ محبت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے نیک، اور ہمارے اپنے ملک کے بھائی بہنیں سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کے اور کل کے لیے خاص طور پہ لیلۃ القدر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بد دیانت حکمرانوں سے پاک فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو وہ حکمران عطا فرمائے جو دیانت دار ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہاں کوئی ایسا حکمران لائے جتنی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہوا ہے وہ دولت واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نصیب نہ کرے، ان کی نسلوں کو نصیب نہ کرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اور جو لوگ اعلیٰ منصب پہ بیٹھ کے، وہ عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، کسی ہو، جو لوگ رشوت لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو بھی برباد فرمائے، اور دیانتدار لوگ اس ملک کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس عاجز کی نظر میں یہ ہے کہ دیانتدار حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، عوام کے لیے راحت کا سبب ہوں، نہ کہ عوام کے لیے تکالیف اور مصائب کا سبب بنے، اور ان کی ہر وقت نظر جو ہے وہ لوگوں کے مال پہ ہو، لوگوں کے خزانے پہ ہو، اور قومی خزانے پہ ہو۔ قومی خزانے کے لٹیرے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اب وہ نعرہ روز جو پاکستان کے دشمن اندرونی اور بیرونی بڑے پریشان ہیں کہ 92 چینل سے ہر روز وہی نعرہ گونج رہا ہے، وہی جذبے پھر بیدار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو یہ ملک جب حاصل کیا تھا تو اس نعرے پہ حاصل کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ہم نے شروع کی ہے، یہ قیامت تک نعرہ لگتا رہے گا۔ اس ملک کے غیور، غیرت مند اور غیرت ماؤں کے بیٹے جو ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی ساری قوتیں مجتمع کر لیجئے، جہاں جہاں میری بہنیں، بھائی، بیٹے اپنے گھروں میں موجود ہیں، کسی جگہ موجود ہیں، وہ میرے مہمان اور شیر میاں داد اور ان کے ساتھی سب مل کے اب نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی، شیر میاں داد زندہ باد۔